عزیز طلباء طالبات، میرا نام ڈاکٹر امین ساجد ہے اور ہمارا آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ مطالعہ پاکستان ہے۔ مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 20 آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بنیادی جمہوریتوں کا جو نظام تھا 1959 میں جو جنرل ایوب خان نے نافذ کیا اس کے بارے میں بات کی تھی۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ مسلم آئلی قوانین ہیں 1961 کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اس لیکچر میں 1962 کے آئین کی خصوصیات کا جائزہ بھی لیں گے اور اس کی ناکامی کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ عزیز طلبہ، ایوب خان نے صدر مملکت کے طور پہ حلف لینے کے بعد 1961 میں مسلم آئلی قوانین کا نظام جو قانون تھا وہ پاس کیا اور اس کو نافذ کیا۔ آئلی قوانین سے مراد فیملی لاز ہیں، شادی بیاہ کے قوانین، طلاق کے قوانین، وراثت کے قوانین، جو خاندانی نظام کے حوالے سے جو اسلامی قوانین تھے اور جو قوانین تھے ان کا نفاذ کیا گیا۔ ان قوانین کے مطابق پاکستان میں پہلی دفعہ نکاح کا اندراج شروع ہوا اور وہ اندراج لازمی قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے نکاح صرف پڑھا دیا جاتا تھا اور گواہان جو ہے اس کے ہوتے تھے، نکاح کو کہیں پہ ڈاکیومنٹ نہیں کیا جاتا تھا، اس کا کہیں پہ درج نہیں کیا جاتا تھا، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہوتا تھا۔ پہلی دفعہ 1961 میں نکاح کا اندراج جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی جو ہے وہ خلاف قانون قرار دی گئی۔ یہ اگرچہ اسلام کی روح کے خلاف تھا، لیکن بہرحال یہ قانون بھی اس مسلم آئلی قوانین کا حصہ بنا دیا گیا۔ فیمنسٹ جو خواتین کے حقوق کی تنظیمیں تھیں اور دوسرے جو فیمنسٹ لوگ تھے ان کے کہنے پہ شادی کے لیے لڑکے کی کم از کم عمر 18 سال اور لڑکی کی کم از کم عمر 16 سال جو ہے وہ مقرر کی گئی، اور طلاق کی صورت میں 90 دن کی عدت کا جو ہے وہ قانون بنایا گیا۔ اور اسی طرح سے قوانین میں دادا کی وراثت میں سے یتیم پوتے کے حق کو بھی تسلیم کیا گیا۔ یہ قوانین اگرچہ پوری طرح سے اسلام کی روح کے مطابق نہیں تھے، لیکن بہرحال یہ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پاکستان میں کوئی قانون سازی ہوئی جو فیملی لاز سے ریلیٹڈ تھی۔ اس قانون سازی کے پیچھے خواتین کے حقوق اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے طرف ان قوانین کا مطالبہ جو ہے وہ خواتین کے حقوق اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے کافی عرصے سے کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح سے مسلم آئلی قوانین کے نفاذ سے ان لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ جو تھا اس کو پورا کر دیا گیا، اور ایک معاشرے میں کچھ اسلامی قوانین جو ہے ان کو بھی نافذ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جنرل ایوب خان نے ملک کے لیے نیا آئین بنانے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا، جس کے ذمے جو ہے وہ 1962 کا آئین جو ہے وہ بنانے کا ذمہ لگایا گیا، آئین بنانے کا ذمہ ان کو دیا گیا۔ اس کمیشن نے اپنی سفارشات جو تھیں وہ 1961 میں ہی جنرل ایوب خان کے سامنے پیش کی۔ صدر ایوب نے ان سفارشات میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کی، ترامیم کی اور ایک نیا آئین تیار کر دیا جو 1962 کا آئین کہلاتا ہے۔ اس آئین کو 8 جون 1962 کو نافذ کیا گیا تھا، اس لیے اس کو 1962 کا آئین بھی کہا جاتا ہے۔ اس آئین کی خصوصیات کیا تھی؟ 1962 کا یہ آئین تحریری شکل میں تھا، مطلب ریٹن ڈاکیومنٹ تھا، جس میں 250 دفعات تھیں اور اس کے علاوہ 5 اس میں گوشوارے بھی شامل تھے۔ 1962 کا آئین وفاقی نوعیت کا تھا اور اس دستور میں پاکستان کے دونوں حصوں کو برابر نمائندگی دی گئی، مطلب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کو برابر نمائندگی دی گئی تھی۔ اس آئین کے تحت صدارتی نظام حکومت جو ہے وہ نافذ کیا گیا، جس میں صدر کو تمام تر اختیارات حاصل تھے۔
دستور میں کئی ساری اسلامی دفعات جو تھیں وہ بھی شامل کی گئیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کا عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، پاکستان اور سربراہ ریاست کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو اسلامی دفعات جو بھی اس آئین کا حصہ بنا دی گئی۔ اسی طرح سے اس آئین میں شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق جو ہے وہ دیے گئے، جیسے عوام کو بہتر زندگی گزارنے کا حق دیا گیا اور اس کے لیے حکومت کی طرف سے کوششیں کرنے کا عندیہ دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے کئی سارے حقوق دیے گئے۔ یہ سارے بنیادی حقوق بھی اس آئین کا حصہ تھے۔ اسی طرح سے اگر زبان کی بات کی جائے تو 1962 کے آئین میں بھی 1956 کے آئین کی طرح اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان قرار دے دیا گیا۔ 1962 کا یہ آئین تقریباً 7 سے 8 سال تک نافذ رہا۔ ایوب خان نے 10 سال حکومت کی۔ ان 10 سالوں میں بہت ساری اصلاحات نافذ ہوئیں۔ ملک نے صنعتی میدان میں اور معاشی میدان میں کافی ترقی بھی کی، لیکن 1968 میں 1967-68 میں عوام نے ان کی آمرانہ حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائی۔ یہ تحریک اتنی زبردست تھی کہ حالات حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ اب چونکہ آئین کی روح سے سارے کے سارے اختیارات صدر پاکستان کے پاس تھے اور صدر پاکستان جنرل ایوب خان تھے، جنرل ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا اور ان کے استعفے کے بعد ایک دفعہ پھر ملک میں مارشل لا نافذ ہوا، اور مارشل لا کے نافذ کرنے کے ساتھ 1962 کے اس آئین کو ختم کر دیا گیا، اور جنرل یحییٰ خان نے، آغا محمد یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو حکومت سنبھال لی۔ اس طرح سے 1962 کا یہ آئین اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے لیکچر میں ایوب خان کے دور میں ہی منعقد ہونے والے 1965 کے انتخابات جو ہے پریزیڈنشل الیکشنز کا جائزہ لیں گے، جس میں محترمہ فاطمہ جناح نے بھی حصہ لیا تھا۔ ہمارا آج کا لیکچر یہیں تک تھا۔ اگر اس میں کوئی سوالات ہوں تو آپ لوگ اپنے متعلقہ ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔